السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی اقوام پر بولا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب ایشیا کے جنوبی مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کے مشہور علاقے حجاز، نجد، یمن اور شام سے متصل سرحدیں ہیں۔ یوں تو اہل عرب مختلف قبائل اور شاخوں میں منقسم ہیں، لیکن مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد و سمود، عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی اولاد سے ہیں، جنہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اصل میں غیر عرب تھے، لیکن عربوں میں بسنے اور ان کی زبان و تہذیب اختیار کرنے سے عرب بن گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام نے عربوں کی زبان اور تہذیب کیسے اختیار کی؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ آئے، اس وقت مکہ بالکل ویران تھا، نہ کوئی درخت تھا نہ پانی۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو یمن سے تعلق رکھنے والا قبیلہ جرہم جو قحطانی عرب تھے، مکہ سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ زمزم کا چشمہ جاری ہے، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ پرورش پانے لگے اور انہی کے قبیلے میں شادی کی۔ اس طرح قحطانی عربوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے فصیح عربی زبان سیکھ لی۔ اسی لیے حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ پھر بعد نبوت ملنے کے قوم عمالقہ، جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حطیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اس طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ پھر زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں جھگڑے کی نوبت آئی۔ بالآخر بنو جرہم غالب آ گئے۔ چند روز کے بعد بنو جرہم کے حکام کی لوگوں پر ظلم و ستم کی زیادتی کے باعث بنو اسماعیل کو مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہونا پڑا۔ پھر جب بنو جرہم کا فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً جرہم کو ملک سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے اور کنویں کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے جانے کے بعد بنو اسماعیل دوبارہ مکہ میں آباد تو ہو گئے، لیکن زمزم کے کنویں کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ پھر جب مکہ کی سرداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب کے پاس آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ زمزم کے کنواں جو عرصہ دراز سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ عبد المطلب کے زمزم کے کنویں سے متعلق خوابوں کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب یہاں یہ جان لیتے ہیں کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے قریش کا وجود کیسے ہوا، جو کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ پھر جیسے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو مختلف قبائل وجود میں آ گئے۔ چنانچہ بنو اسماعیل میں سے ایک شخص فہر بن مالک کی طرف قبیلہ قریش کی نسبت کی جاتی ہے۔ دراصل قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں۔
کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ پھر قبیلہ قریش میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ اس لیے ہاشم اور ہاشم کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔